جب بھی ہم فائر وال کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک قلعے کی دیوار کا خیال آتا ہے جو ہمارے پورے نیٹ ورک کو محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ خود اس دیوار کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے سے شروع کریں گے کہ محافظوں کو خود حفاظت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ قلعے کے دروازے پر ہونے والی دستک کو کیسے سنبھالا جائے، اور آخر میں اگر سب کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ کیسے بنایا جائے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر ٹریفک ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جیسے قلعے میں آنے والا ہر شخص ایک ہی ارادے سے نہیں آتا، فائر وال تک پہنچنے والا ہر ڈیٹا پیکٹ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا محافظ ہی کمزور پڑ گیا تو پورا قلعہ ہی خطرے میں ہے نا؟ تو اصل فرق یہ ہے، تھرو ٹریفک وہ ٹریفک ہے جو فائر وال سے گزر کر نیٹ ورک میں جا رہی ہے، اور فائر وال ایک گیٹ کیپر کی طرح اسے چیک کرتا ہے۔ لیکن ٹو ٹریفک وہ ہے جو خود فائر وال تک آ رہی ہے، یعنی گیٹ کیپر سے ملنے آئی ہے، اور ان دونوں کے لیے اصول بالکل الگ ہوتے ہیں۔ چلے اس کو ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے فائر وال پر پنگ بھیجتا ہے تو یہ بالکل قلعے کے دروازے پر ایک دستک کی طرح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گیٹ کیپر کو اس دستک کا جواب دینا چاہیے یا اسے نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اور یہیں پر اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سوچیں گے کہ ایک عام سی ایکسس کنٹرول لسٹ یعنی ACL اس ٹریفک کو روکنے کے لیے کافی ہے، لیکن فائر والز اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں۔ وہ اس ٹریفک کے لیے جو خاص طور پر ان کے لیے ہوتی ہے، بالکل الگ قسم کے اصول استعمال کرتی ہیں۔ اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں بات اچانک سے بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چونکہ ٹریفک فائر وال کے لیے ہے کہ ذریعے نہیں، اس لیے عام ACLs اسے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ فائر وال ایک طرح سے کہتا ہے، ارے یہ پیکٹ تو میرے لیے ہے، میں اسے اپنے خاص اصولوں کے مطابق دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ ٹریفک کی دو قسمیں ہیں، مگر اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اس قلعے کے محافظ سے یعنی فائر وال سے دور بیٹھ کر محفوظ طریقے سے بات کیسے کریں؟ یہاں صحیح ٹول کا انتخاب بہت اہم ہے۔ یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ٹیلنیٹ استعمال کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنا پاسورڈ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھ کر بھیج دیں جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ SSH وہ ایک بکتر بند گاڑی کی طرح ہے جو آپ کے تمام رازوں کو پوری طرح محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ جدید فائر والز سیکیورٹی کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ وہ آپ کو غیر محفوظ انتخاب کرنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں، خاص طور پر قلعے کی اس دیوار پر جو براہ راست بیرونی دنیا کے سامنے ہے۔ SSH کو فائل کرنے کا عمل بہت منطقی ہے۔ سب سے پہلے آپ تالے اور چابیاں بناتے ہیں یعنی انکرپشن کیز، پھر آپ بتاتے ہیں کہ چابی کس کے پاس ہوگی یعنی اتھینٹیکیٹڈ یوزر، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس دروازے سے آ سکتے ہیں، اور آخر میں آپ سروس کو آن کر دیتے ہیں۔ ہے نا آسان؟ ظاہر ہے ہر کوئی کمانڈ لائن پر لمبی لمبی کمانڈز لکھنے میں آرام دہ نہیں ہوتا۔ خوش قسمتی سے اب اس قلعے کو منظم کرنے کے لیے ایک جدید گرافیکل کنٹرول پینل بھی موجود ہے جو استعمال میں بہت آسان ہے۔ اس ٹول کو آپ ایک ڈیش بورڈ سمجھیں جہاں کلک اینڈ ڈریگ سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو پہلے ٹائپ کرنا پڑتا تھا، اور اس کا نام ہے اڈیپٹیو سیکیورٹی ڈیوائس مینیجر یا مختصر طور پر ASDM۔ اور یہاں بھی وہی سیکیورٹی کا بنیادی اصول کام کرتا ہے۔ فائر وال آپ کو غیر محفوظ HTTP استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تمام گرافیکل رسائی HTTPS کے ذریعے ہوتی ہے جو آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے محفوظ رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کی آن لائن بینکنگ کی ویب سائٹ کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا قلعہ مضبوط اور محفوظ ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ بدترین حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ سوچنے کے بات ہے کہ اگر سب کچھ غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بہترین سے بہترین کنفیگریشن بھی بیکار ہو جاتی ہے اگر ڈیوائس ہی فیل ہو جائے اور ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہ ہو۔ تو بحالی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فائر وال کا دماغ یعنی اس کا آپریٹنگ سسٹم، اور دوسرا اس کی قانون کی کتاب یعنی وہ کنفیگریشن فائل جس میں ہمارے بنائے ہوئے سارے اصول لکھے ہوتے ہیں۔
اب اس کے لیے ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ مقامی بیک اپ آسان ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھر کی چابیاں گھر کے اندر ہی کہیں چھپا دینا۔ اگر گھر کو کچھ ہو گیا تو چابیاں بھی گئیں۔ اسی لیے ریموٹ بیک اپ سب سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ آپ کی قیمتی فائلوں کو ایک الگ محفوظ جگہ پر رکھتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قلعے کی حفاظت صرف اونچی دیواریں کھڑی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کثیر سطحی حکمت عملی ہے۔ اس میں دیوار کو لاک ڈاؤن کرنا، محافظوں سے محفوظ چینلز پر بات کرنا اور کسی بھی مصیبت کے لیے بحالی کا منصوبہ تیار رکھنا، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے حملہ آور نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں تو ہماری اس قلعے کی دیوار کو یعنی فائر وال کو ان سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا ہوگا؟